الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام مشائخ عظام اسٹیج پر موجود سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات حال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج کی یہ بہت خوبصورت پروقار بارونق روح پرور کانفرنس جو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے،
واعظین، مبلغین، مقررین اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب اپنی خوبصورت گفتگو بھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں۔ ملک کے حالات سبھی جانتے ہیں، مشکل مراحل میں ہیں۔ اندرونی بیرونی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ملک کو اس مشکل میں امن کی ضرورت ہے۔ ہم سبھی اس ملک میں رہنے والے ہیں۔ یہ ملک ہمارا سائبان ہے، یہ ملک ہماری چھتری ہے، یہ ملک ہمارا سایہ ہے، یہ ملک ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ یہ ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ جب کسی کے گھر کا مسئلہ ہو تو وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرتا ہے، اپنے اوپر مشکل بھی جھیل لیتا ہے، پریشانی بھی برداشت کر لیتا ہے، دکھ بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن اپنے گھر پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر محفوظ رہے گا تو میری اولاد محفوظ رہے گی، میرا گھر محفوظ رہے گا تو میرا خاندان محفوظ رہے گا، اور اگر گھر ہی محفوظ نہ رہا تو چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہوگی۔ ملک ہمارا گھر ہے، اسے بچانا ہم پر فرض ہے۔ خطرہ باہر سے ہو یا خطرہ اندر سے، ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے، شعور کو بیدار کرتے ہوئے ہر اس چیز اور اس مرحلے سے بچنا ہے جس سے میرے ملک کو نقصان ہو۔ اس لیے کہ اس ملک میں آزادی سے کلمہ پڑھتا ہوں، اس ملک میں آزادی سے قرآن پڑھاتا ہوں، اس ملک کی ہواؤں میں آذان کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، آذان دیتا ہوں۔ اس ملک میں مساجد ہیں، اس ملک میں مدارس ہیں، اس ملک میں خانقاہیں ہیں، اس ملک میں تبلیغ ہے، اس ملک میں واعظ ہے، اس ملک میں درس و تدریس ہے۔ میں کھل کر اسپیکر پر اپنا اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہوں۔ میں کسی بھی مسئلے پر شریعت کے خلاف کوئی بولے روک سکتا ہوں۔ میں اس ملک میں رہ کر آزادانہ اپنی نقل و حرکت کر سکتا ہوں، اور اگر ملک ہی نہیں رہا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مصروفیات کہاں کرو گے؟ یہ بات کہاں کرو گے؟ اور اگر آپ کو میری بات پہ کوئی شبہ ہو رہا ہو اور کچھ لوگ اسٹیج سمیت مجمع میں یہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا صاحب نے آج کیا گفتگو شروع کی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں، میری گفتگو پر اعتراض کرنے کے بجائے
آپ ذرا دوسرے ملکوں میں جا کر مشاہدہ تو کیجئے، کیا حق کی آواز جیسے پاکستان میں اٹھتی ہے کہیں اٹھ سکتی ہے؟ کیا جمعوں کے خطبے جیسے یہاں ہوتے ہیں کہیں اور ہو سکتے ہیں؟ کیا روڈ اور چوک اور چوراہے پر جس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ کہیں اور ہو سکتی ہے؟ آپ دنیا بھر کے تمام ممالک میں گھومیں گے تو آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی کہ جو سچ اور حق کا اظہار اس ملک کے کوچے اور گلی اور بازار اور ممبر اور محراب پہ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میرا ملک پیارا ملک ہے، پھر میرا ملک عظیم ملک ہے، پھر میرا ملک برتر ملک ہے، پھر میرا ملک گراں قدر ملک ہے، پھر میرا ملک قابل فخر ملک ہے، پھر میرا ملک ملکوں میں نمایاں ملک ہے، پھر میرا ملک اسلام کے نام پہ بننے والا وہ خطہ ہے جس میں جو بات آپ سچ سمجھو وہ کر سکو۔ اگر یہ اختیار آپ کو اور مجھے حاصل ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے وطن، ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر وہ کردار نبھائیں جس سے میرا ملک بچ بھی جائے اور روشن بھی ہو جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ میں نے کیوں کہی؟ اس کے باوجود کہ ملک میں اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں، مگر آپ کا اجتماع تو پھر بھی ہو رہا ہے، آپ کا جلسہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ میرے کچھ دوست شکوہ کر رہے تھے، ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، یہ شکوہ کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ کن کا؟ جن نے کہا تھا نہیں آئے گا۔ کن کا؟ جن نے کہا تھا جلسہ نہیں ہوگا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلو کوئی بات تو آپ نے ہمارے بارے میں کہی نا، کوئی تذکرہ، کوئی تبصرہ آپ کے لبوں پہ ہم آئے تو صحیح نا بھئی، زہر عنوان تو آئے نا، تمہارا بیانیہ تو بنے نا، آخر تمہیں ہمیں ذکر تو کرنا پڑا نا۔ آپ اپنی اپنی رائے ہے، آپ شکوہ کر رہے ہیں، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے شاید لوگ ان کے پروپیگنڈے سے پہلے اتنے نہ آتے جتنے اب آئے، اس لیے کہ بات بنتی پروپیگنڈے کے بعد ہے، تو اس پہ شکوہ نہ کیا کریں۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، اسے کہنا چاہیے، آزاد ہے نا۔ جب میں نے کہا میرا ملک آزاد ہے تو ان کے منہ بھی تو بیچاروں کے آزاد ہے نا، کوئی بات نہیں، اس کے باوجود ہو رہا ہے اور آپ یہاں جمع ہیں اور آپ کا اجتماع موجود ہے، اس لیے اپنے کام کو بڑھاتے رہو، اپنے کاز کو چلاتے رہو، دنیا کیا کہتی ہے اس سے بے خبر رہو۔ کیا تبصرہ کر رہا ہے کوئی، کیا تذکرہ کر رہا ہے کوئی، ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میں تو کسی کی بات اپنے بارے میں تب سنوں جب میں کام اس کے لیے کروں۔ بھئی میں تو کسی سے اپنے بارے میں بات تب سنوں جب میں کام اس کے لیے کروں، جب میں نے اس کے لیے کرنا نہیں تو میں نے اس کو سننا نہیں۔ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ مخلوق راضی کسی سے بھی نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرو، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کاز اور مشن ہمارا ہے وہ ایسا ہے جو رب کی رضا والا ہے۔ باقی آپ سے، آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کو مبارک بھی ہے، آپ قابل رشک بھی ہیں، آپ قابل فخر بھی ہیں، قابل عزت بھی ہیں، کمال بھی ہیں، لیکن بولنے میں تھوڑے سے آج سست بھی ہیں۔ آپ کہو سبحان اللہ، آگے والوں نے صرف کہا، پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ، دائیں بائیں والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ اچھا بیچ بیچ میں لوگ نہیں بول رہے، مجمع کے بیچ والے نہیں بول رہے۔ اگلی بات، میں کتنے عرصے سے جلسہ ہو رہا ہے؟
9ویں سالانہ. کون سی کانفرنس ہے؟ 9ویں سالانہ. یعنی 9 سال ہو گئے آپ کو اجتماع کرتے ہوئے. تو 9 سال میں تو بات بڑھنی چاہیے گھٹنی چاہیے؟ بڑھنی چاہیے. اگر آپ پہلے جلسے کے بعد جس نے سنا تھا وہ یہ عزم کر لیتا کہ میں آئندہ اپنے ساتھ ایک بندہ اور لاؤں گا، تو کانفرنس کتنی بڑی ہوتی؟ اس سے لیکن کوئی بات نہیں، اگلے سال 10 گنا بڑی ہوگی. وہ بندہ انشاءاللہ کہے جو اس بات پر عمل کرنے کو تیار ہو. اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے، اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے کیا سال میں ہم ایک بندہ تیار نہیں کر سکتے؟ اور ہوشیاری مت کرنا کہ جو بندہ ساتھ بیٹھا ہے اسی کو تیار کر لو. اس مرتبہ مسئلہ ذرا تھوڑا گہرا ہے، اس لیے کہ 10 تیار کرنے ہیں. یہاں والے نہیں، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بازار والوں میں، سلہ نارووال میں، اور خاص کر اس تحصیل میں ہر چپے پر آپ کی یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ ہم نے اس اجتماع میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے اور ہر بندے نے محنت کرنی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ نے میری بات پر عمل کر لیا تو پھر بات حال کی نہیں رہے گی. نفیس جو ہے نا، نفیس، یہ ویسے نفیس ہے نام کا، ایسے عام اسے نفیس نہ سمجھ لینا. یہ شمشیر ہے، ویسے لگتا نفیس ہے، کہتا بھی نفیس ہے، لیکن ہے کیا؟ پیچھے پڑ جائے چھوڑتا نہیں ہے. پتہ نہیں 2005 سے یا 12 سے تو مجھے نہیں چھوڑ رہا، اور ٹائم اگر اس کو نہ دو تو پیچھے پڑ جاتا ہے. رات ہمارے پیچھے وہاں چلا گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، قصور چلا گیا. میں نے اس سے وہاں پوچھا بھائی بتا قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ کہنے لگا جو آیا اسی کا ہے. حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ تعالیٰ نے کی زندگی میں برکت دے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی. اس ذمہ داری کے سونپنے کے بعد یہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز 1 سال بعد جب ہم آئیں گے تو نقشہ اور بھی بدلا ہوا ہوگا. ان کی تحصیلوں کے ذمہ دار، حلقوں کے ذمہ داران ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں یہ مزید کام کو آگے بڑھائیں گے. آپ کی جو ذمہ داری لگائی ہے پوری کرو گے نہیں کرو گے؟ پوری کرو گے نہیں کرو گے؟ تاکہ پہلے سے انہیں تلاش کرنا پڑ جائے کہ اب ہم تلاش کریں کون سا گراؤنڈ، کون سی جگہ، کون سا اسٹیڈیم. اس لیے کہ دم تھم میں دم تھم، کیا دم تھل، دم تھل میں دم تم میں، تھل میں دم دم اور دما دم، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اتنے لوگ آئیں گے اور یہ کوئی مشکل مرحلہ، صرف محنت والا مرحلہ ہے. میں اب اگلی بات شروع کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے ایک بات پاکستان کی اور ایک آپ کی. اب میں عنوان پر آتا ہوں. عنوان ہے سیرت النبی. اونچی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بڑی مزے کی بات، میں نے سیرت النبی کہا، کسی نبی کا نام پوچھنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں. نوح علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟ یحییٰ علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟
بھائی ایوب علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے یا نہیں؟ سب کی سیرتیں ہیں، لیکن جب سیرت النبی آتا ہے تو کسی اور نبی کا نام، سیرت تو سب کی ہے، کسی کی سیرت سے انکار۔ اور یہ بھی سمجھنا ہر نبی کی سیرت بھی ہوتی ہے اور خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ کسی نبی کی سیرت ایسی نہیں ہے جس پر کوئی دشمن انگلی اٹھا سکے۔ ہر نبی کی سیرت صاف ہوتی ہے، شفاف ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے، دنیا کے سامنے ہوتی ہے، ان پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ سیرت ہوتی ایسی ہے۔ اگر نبی کی سیرت پر انگلی اٹھے گی تو لوگ رائے راست پر آئیں گے کیسے؟ نبی کی سیرت صاف ستھری اجلی ہوتی ہے، تمام انبیاء کی سیرت صاف ستھری اور اجلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں جب سیرت النبی کی بات آتی ہے تو مراد کوئی اور نبی نہیں ہوتا، صرف ایک ہی نبی ہوتا ہے، جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں، ساقی کوثر کہتے ہیں، شافع میشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، سید الاولین والآخرین کہتے ہیں، رات العاشقین کہتے ہیں، امام الاولین کہتے ہیں، امام المرسلین کہتے ہیں، اسی کو حسن کائنات کہتے ہیں، جلال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روب کائنات کہتے ہیں، دبدبہ کائنات کہتے ہیں، خوبی کائنات کہتے ہیں، وصف کائنات کہتے ہیں، صفات کائنات کہتے ہیں، کمالات کائنات کہتے ہیں، کمالات کائنات کہتے ہیں، اور کرامات کائنات کہتے ہیں، عزت کائنات کہتے ہیں، عظمت کائنات کہتے ہیں، شوکت کائنات کہتے ہیں، بلائی کائنات کہتے ہیں۔ بھائی اسی کو ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر کہتے ہیں، اسی کو رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا کہتے ہیں، اسی کو حسنین کا نانا کہتے ہیں، اسی کو کائنات کا سردار کہتے ہیں، اسی کو کائنات کا مقتدا کہتے ہیں، اسی کو نبیوں کا امام کہتے ہیں، اسی کو اماموں کا امام کہتے ہیں، اسی کو ختم المرسلین کہتے ہیں، اسی کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اسی کو خاتم المعصومین کہتے ہیں، اسی کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اسی کو نبیوں کا سرتاج کہتے ہیں، اسی کو نبیوں کا سردار کہتے ہیں، اسی کو کائنات کا مقصود کہتے ہیں، اسی کو کائنات کا مطلوب کہتے ہیں، اسی کو فخر کائنات کہتے ہیں، اور اسی کو عزت کائنات کہتے ہیں، اور اسی کو جلال کائنات کہتے ہیں، اور اسی کو عطرت کائنات کہتے ہیں، اور اسی کو عفت کائنات کہتے ہیں۔ بھئی جب سیرت النبی کا نام آئے تو کوئی اور مراد نہیں ہوتا، کوئی اور سامنے نہیں آتا، کوئی اور ذہن میں نہیں آتا، کوئی اور خیال میں نہیں آتا، کوئی اور تصور میں نہیں آتا، کوئی اور فکر میں نہیں آتا، کوئی اور خیالوں میں نہیں آتا، کوئی اور زبانوں میں نہیں آتا، کوئی اور زمانوں میں نہیں آتا، کوئی اور قلم میں نہیں آتا، کوئی اور کتاب میں نہیں آتا، کوئی اور فرق میں نہیں آتا، کوئی اور زمانے میں نہیں آتا، کوئی اور حسن میں نہیں آتا، ایک ہی آتا ہے، صرف ایک ہی آتا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں آتا۔ کہنے والا کہتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا وہ کیوں نہ کہے، اس کی بات خدا نے کی ہے، واللیل کہہ کر کی ہے، والضحیٰ کہہ کر کی ہے، الم نشرح لک صدرک کہہ کر کی ہے، انا ارسلناک شاہدہ کہہ کر کی ہے، مبشرہ کہہ کر کی ہے، نذیرہ کہہ کر کی ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ کہہ کر اس کی بات کی ہے۔ بھئی اس کی بات وسراجا منیرہ کہہ کر کی ہے، اسے طٰہٰ کہا ہے، اسے یاسین کہا ہے، اسے یا ایھا المزمل کہا ہے، اسے یا ایھا المدثر کہا ہے، اسی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے، اسی کو انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، اسی کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اسی کی فکر کا ذکر کیا ہے، اسی کے نام کا ذکر کیا ہے، اس کے کام کا ذکر کیا ہے، اس کے پیغام کا ذکر کیا ہے۔ بابا صرف اسی کی بات نہیں ہے، اس کے خاندان کی بات بھی باقی ہے، آباء و اجداد کی بات بھی باقی ہے، گھر کی بات بھی باقی ہے، چادر کی بات بھی باقی ہے، چار دیواری کی بات بھی باقی ہے، اس کی اولاد کی بات بھی باقی ہے، بیٹیوں کا تذکرہ بھی باقی ہے، بیٹوں کا تذکرہ بھی باقی ہے، سسر کی بات بھی باقی ہے، داماد کی بات بھی باقی ہے، اس کے بچپن کی بات بھی باقی ہے، ولادت کی بات بھی باقی ہے، رسالت کی بات بھی باقی ہے، بچپن کا آنا بھی باقی ہے، بچپن کی بات بھی باقی ہے، اس کا نکلنا کی بات بھی باقی ہے، اس کے حسن کی بات بھی باقی
باقی ہے, جلال کے بعد بھی باقی ہے, جمال کے بعد بھی باقی ہے, علم کی بات بھی باقی ہے. بابا اس کے پاس جبرائیل آیا, یہ تذکرہ بھی ہے. اس کے پاس میکائیل آیا, یہ بات بھی موجود ہے. وہ میدان میں اترا, وہ بات بھی موجود ہے. اس نے تلوار اٹھائی, وہ بھی موجود ہے. اس نے تیر چلایا, وہ بھی موجود ہے. اس نے نیزہ چلایا, وہ بھی موجود ہے. وہ آگے بڑھا تو بڑھنے کی بات موجود ہے. وہ مسکرایا تو مسکرانے کی بات موجود ہے. وہ لفظ بولے تو لفظوں کی بات موجود ہے. اس نے آنکھ کھولی تو آنکھ کھولنے کی بات موجود ہے. وہ مسکرایا اور رخسار پر چمک پیدا ہوئی, اس چمک کی بات باقی ہے. اس نے نگاہیں اٹھائی, جس پر پڑھی اس کی بات بھی باقی ہے. اس نے اشارہ کیا, جو آیا اس کی بات بھی باقی ہے. اس نے ہاتھ بڑھایا, جس نے سنبھالا اس کی بات بھی باقی ہے. اس کا نکاح ہوا, اس نکاح والی کی بات بھی باقی ہے. اس کے بستر پہ جو آئی اس بستر والی کی بات بھی باقی ہے. وہ جو بستر تھا اس بستر کی بات بھی باقی ہے. وہ جس رات میں جبرائیل آیا اس رات کی بات بھی باقی ہے. جس دن میں آیا اس دن کی بات بھی باقی ہے. وہ رات کو سویا کیسے, سونے کی بات بھی باقی ہے. پھر جاگا کیسے, جاگنے کی بات بھی باقی ہے. پھر اٹھا کیسے, اٹھنے کی بات بھی باقی ہے. بابا آنکھ بند کیسے کی, یہ بات بھی باقی ہے. پھر آنکھ کھولی کیسے, یہ بات بھی باقی ہے. مسکرا کر دیکھا کیسے, یہ بھی باقی ہے. غصے سے بلایا کسے, یہ بھی باقی ہے. وہ بیت الخلاء میں کیسے گیا, یہ بھی باقی ہے. بیت الخلاء سے کیسے آیا, یہ بھی باقی ہے. اس نے بیت الخلاء میں پانی کتنا استعمال کیا, یہ بھی باقی ہے. وہ بیت اللہ میں داخل کیسے ہوا, یہ بھی بات باقی ہے. وہ بیت اللہ سے باہر کیسے نکلا, یہ بات بھی باقی ہے. اس نے میدانوں میں اتر کر قدم کیسے بڑھائے, یہ بات بھی باقی ہے. بھائی ذرہ کیسے بہنی, یہ بات بھی باقی ہے. بھائی ذرہ پہن کر گھوڑے پر کیسے بیٹھے, یہ بات بھی باقی ہے. اور دمتل ناروال والے میری بات اپنے پاس لکھ کر جانا, کسی کو جا کر بتا دینا. کیا بتانا, اس نے پہلا پاؤں کون سا گھوڑے پر رکھا, یہ بات بھی باقی ہے. وہ کون سے پہلو میں سویا, یہ بات بھی باقی ہے. وہ کون سے پہلو میں اٹھا, یہ بات بھی باقی ہے. اس کا دایاں ہاتھ کہاں, یہ بھی معلوم ہے. اس کا بایاں ہاتھ کہاں, یہ بھی معلوم ہے. اس کے قدمین میں آگے کون, یہ بھی معلوم ہے. قدم پیچھے کون سا, یہ بھی معلوم ہے. وہ جب رات میں چلا تو ساتھ کون, یہ بھی معلوم ہے. وہ جب دن میں آیا تو ساتھ کون, یہ بھی معلوم ہے. اس کی چمک چاند کی طرح کیسے, یہ بھی معلوم ہے. وہ چلا تو سورج کی طرح گرنے کیسے, یہ بھی معلوم ہے. قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری, یہ بھی معلوم ہے. قرآن کا کون سا حکم کہاں آیا, یہ بھی معلوم ہے. جبرائیل کس روپ میں آئے, کس انداز میں آئے, کس لباس میں آئے, کس وقت میں آئے, کس لمحے میں آئے, کس جگہ میں آئے, کس مقام میں آئے, یہ بھی معلوم ہے. جبرائیل نے آ کر کیا کہا, یہ بھی معلوم ہے. اور جبرائیل جب گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تو کیسے آئے, یہ بھی معلوم ہے. پگڑی کیسی پہنی تھی, یہ بھی معلوم ہے. ارے بابا حضور جب گھر سے باہر نکلے تو پہلے کون ملا, یہ بھی معلوم ہے. بعد میں کون ملا, یہ بھی معلوم ہے. مسجد نبوی میں داخل کیسے ہوئے, یہ بھی معلوم ہے. نکلے کیسے, یہ بھی معلوم ہے. ہجرت کیسے کی, سفر کیسے کیا, حضر میں کیسے تھے, رات میں کیسے تھے, دن میں کیسے تھے, معاہدہ کیسے کیا تھا, مشافہ کیسے کیا تھا, معانقہ کیسے کیا تھا, مصافحہ کیسے کیا تھا, گلے کس کو لگایا تھا, کندھوں پہ کس کے بیٹھے تھے, غار میں کس کے ساتھ گئے تھے, باہر کس کے ساتھ آئے تھے, وہاں پر کس نے گود میں بٹھایا تھا, قرآن کیسے اترا تھا, پیچھا کس نے کیا تھا. بھائی جب سیرت النبی کی بات آئے کوئی اور نبی ذہن میں نہیں آتا, کوئی اور ذہن میں کیوں نہیں آتا, اس لیے کہ کسی نبی کی اتنی سیرت محفوظ ہی نہیں ہے جتنی سیرت اس کی محفوظ ہے. تم چھپے چھپاتا جا, تو چھپا نہیں سکتا. گم کرتا جا, گم کر نہیں سکا. گرد میں چھپاتا جا, چھپا نہیں سکتا. جتنا سورج روشن نہیں ہے جتنی سیرت روشن ہے, اتنا سورج چمکتا نہیں ہے جتنی سیرت چمکتی ہے. ارے اتنی چاند میں رانائی نہیں ہے جتنی سیرت میں رانائی ہے, اور اتنی ستاروں میں بلندی نہیں ہے جتنی سیرت میں بلندی ہے. اتنی بات کائنات میں کسی کی چلی نہیں ہے جتنی بات اس کی چلی ہے. اتنی بات کسی کی پھیلی نہیں ہے جتنی اس کی پھیلی ہے. اتنا روشن سورج نہیں ہے جتنا روشن یہ ہے. اتنا نمایاں چاند نہیں ہے جتنا نمایاں یہ ہے. خلقت میں جا, دنیا کے کونے میں پوچھ, جہاں چاند نہیں پہنچا, سورج نہیں پہنچا, ستارے نہیں پہنچے, روشنی نہیں پہنچی, جا کر نظارہ کر, وہاں بھی تجھے محمد کی سیرت پہنچی ہوئی نظر آئے گی. اسی لیے جب سیرت النبی کی بات آتی ہے تو کوئی اور ذہن میں آتا ہی نہیں. ایک
ایک ہی ذہن میں آتا ہے، صرف آتا ہی نہیں، صرف آتا ہی نہیں، وہ ذہنوں پہ چھا جاتا ہے، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، قلوب میں آ جاتا ہے، وجود میں چھا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کردار میں وہ نظر آتا ہے، گفتار میں وہ نظر آتا ہے، اخلاق میں وہ نظر آتا ہے، معیشت میں وہ نظر آتا ہے، معاشرت میں وہ نظر آتا ہے، تمدن میں وہ نظر آتا ہے، اخلاق میں وہ نظر آتا ہے، گفتگو میں وہ نظر آتا ہے، تعلیم میں وہ نظر آتا ہے، تعلم میں وہ نظر آتا ہے، علم میں وہ نظر آتا ہے، ذکر میں وہ نظر آتا ہے، فکر میں وہ نظر آتا ہے، جلسے میں وہ نظر آتا ہے، درس میں وہ نظر آتا ہے، تدریس میں وہ نظر آتا ہے، نمایاں وہی نظر آتا ہے، پھر کسی اور پر نظر پڑتی ہی نہیں ہے۔ اس کی سیرت سننے کے بعد بندے پر اگر کسی کا غلبہ رہتا ہے وہ ایک ہی ہے، صرف سیرت رہتی ہی نہیں بلکہ سیرت چھا جاتی ہے۔ کائنات کے دشمن بھی کہنے پر مجبور ہوتے ہیں ساری کائنات میں صدی کو پڑھا تھا، مگر اسے جو پڑھا تو مزہ ہی کچھ ایسا آ گیا ہے کہ دل و دماغ پہ اب نام محمد چھا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، سیرت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ، علماء صحابہ، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا ہم سب کا قید ہمارا۔ نعرہ تکبیر، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اور اپنا زیادہ وقت دینا بھی نہیں چاہتا۔ تو سبحان اللہ، آپ کا زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا اور اپنا زیادہ وقت دینا بھی نہیں چاہتا۔ بس اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا آپ کا مزہ باقی رہے۔ توجہ ہے، سیرت النبی، کسی اور نبی کا نام لکھا ہوا اس کا نام بھی سیرت النبی میں لکھا ہوا اس کا نام بھی نہیں ہے، مگر نام لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ذہن کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے۔ سیرت کی بات پہ صرف نام یہی رکتا ہے، کہیں اور جاتا ہی نہیں۔ اب اگلی بات، سبھی کہتے ہیں سیرت محفوظ ہے، تو اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر سیرت نبیوں کی محفوظ ہے تو آدم علیہ السلام کی محفوظ کیوں نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام کی محفوظ کیوں نہیں ہے؟ داؤد علیہ السلام کی محفوظ کیوں نہیں ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کی محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ کیوں نہیں ہے؟ صرف اتنی ہے جتنی قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ جاؤ جا کر ان کے ماننے والوں سے کہو نا ان کی سیرت ہمیں بتاؤ، نہیں بتا سکتے، پھر آتے ان کی محفوظ نہیں ہے۔ ان کی محفوظ کیوں ہے؟ ان کی سیرت کو مٹا دیا گیا، تعلیمات کو مٹا دیا گیا، مگر تعلیمات رسول کیوں نہ مٹ سکی؟ سیرت رسول کیوں نہ مٹ سکی؟ نارووال کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا، ایک تاریخی جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی نظر کر کے پھر بات آگے بڑھا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ میری طرف، میں کہہ رہا ہوں ان کی سیرت محفوظ نہیں رہی اور ان کی سیرت مٹ نہیں سکی، ان کی سیرت پھیل نہیں سکی اور ان کی سیرت سمٹ نہیں سکی، ان کی سیرت آگے بڑھ نہیں سکی اور ان کی سیرت پیچھے رہ نہیں سکی۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فاروقی صاحب آپ ہی بتا دو، اتنی دیر سے جو لگے ہوئے ہو آپ ہی بتا دو وجہ کیا ہے کہ ان کی سیرت بچی نہیں، ان کی سیرت گمی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنی سی بات کہتا ہوں، آدم علیہ السلام کا دور پڑھو، نوح علیہ السلام کا دور پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کا دور پڑھو، سلیمان علیہ السلام کا دور پڑھو، ایوب علیہ السلام کا دور پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کا دور پڑھو۔ دور پڑھنے کے بعد ان کے ساتھیوں میں، رفیقوں میں، رفقا میں، لوگوں میں تلاش کرو، تلاش کرو، تلاش کرو،
کہنے لگے کیا تلاش کریں؟ میں نے کہا تلاش کرو، کوئی ابو بکر تھا تلاش کرو، کوئی عمر تھا تلاش کرو، کوئی عثمان تھا تلاش کرو، کوئی علی تھا تلاش کرو، کوئی بلال تھا، خباب تھا، خبیب تھا، سعد تھا، بتاؤ کوئی عائشہ تھی، کوئی حفصہ تھی، کوئی خدیجہ تھی، کوئی فاطمہ تھی، کوئی رقیہ تھی، کوئی زینب تھی، کوئی ام کلثوم تھی، کوئی زنیرہ تھی، بتاؤ تلاش کرو تلاش کرو، بتاؤ وہ تھے؟ پھر جاؤ ان قوموں میں، پھر جاؤ ان امتوں میں تلاش کرو، کوئی حسن تھا، کوئی حسین تھا، اور ناروال تب تھل کے لوگوں جاؤ جا کر تلاش کرو ان کی امتوں میں آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے والا کوئی معاویہ تھا؟ نعرہ تکبیر! شان امیر معاویہ، مقام امیر معاویہ کفر پہ چھا گیا، کفر پہ چھا گیا، بحر و بحر پہ چھا گیا۔ نعرہ تکبیر! توجہ، کوئی تھا؟ کہتے ہیں نہیں تھا۔ میں نے کہا میرا جواب یہی ہے، بات دین آگے نہیں بڑھا، بات آگے نہیں بڑھی، بات نبیوں کی نہیں ہے۔ نبی تو کامل تھے مگر ساتھ کوئی ابو بکر جیسا نہیں تھا، عمر جیسا نہیں تھا، عثمان جیسا نہیں تھا، علی جیسا نہیں تھا۔ اور جب محمد کو ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، حسن و معاویہ جیسے لوگ ملے تھے، ساری دنیا مقابلے میں آئی۔ اسلام مٹانا تو دور کی بات، محمد کریم کے اٹھنے والے ایک قدم کی بات بھی نہیں مٹا سکے، پیغمبر کی مسکراہٹ کی ایک جھلک کو بھی نہیں مٹا سکے، داڑھی مبارک میں آنے والے سفید بالوں کی تعداد کو بھی نہیں مٹا سکے، رات دن صبح شام کے اجالے کے تذکروں کو نہیں مٹا سکے۔ بابا چھوڑیے، عبادت مٹانا تو کسی کے بس میں تھا ہی نہیں، یا تو محمد کی عادت کے ایک حصے کو بھی کوئی نہیں مٹا سکا، اس لیے کہ ساتھ والوں میں وہ تھے جنہیں خدا نے چنا تھا، منتخب کیا تھا، پسند کیا تھا، شاگرد بنایا تھا، حضور نے پڑھایا تھا، تزکیہ کیا تھا، تربیت کی تھی، منور کیا تھا، روشن کیا تھا، برتر کیا تھا، بالا کیا تھا، اعلیٰ کیا تھا، چن لیا تھا، قابل بنایا تھا، مکمل بنایا تھا، اکمل بنایا تھا، انہیں کو دین دیا تھا، انہیں کو شریعت دی تھی، انہیں کو پیغام دیا تھا، انہیں کو قرآن دیا تھا، انہیں کو کلمہ دیا تھا، انہیں کو روزہ دیا تھا، حج ان کے حوالے کیا، جہاد ان کے حوالے کیا، مکہ ان کے حوالے کیا، مدینہ ان کے حوالے کیا، مصلی ان کے حوالے کیا، محراب ان کے حوالے کیا، منبر ان کے حوالے کیا، کائنات کے پیغمبر کو جو جو ملا سب ان کے حوالے کر کے، ان کے حوالے کر کے اعلان کر دیا، میں نے سب کچھ تمہیں دیا، رہتی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ ناروال دم توڑ والوں، آج پوری دنیا میں دین کی روشنی بھی ہے، رمق بھی ہے، بات بھی ہے، قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاست بھی ہے، امامت بھی ہے، سیاست بھی ہے، قیادت بھی ہے، حق بھی ہے، دین بھی ہے، تلاوت بھی ہے، للہیت بھی ہے، علماء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہے، مفتی بھی ہے، اذانیں بھی ہیں، صدائے بھی ہیں، جہاد بھی ہے، تلوار بھی ہے، کفر سے مقابلہ بھی ہے، باطل کو کرنا بھی ہے، ولادت کی بات بھی ہے، رسالت کی بات بھی ہے، رات کی بات بھی ہے، دن کی بات بھی ہے، قرآن کی بات بھی ہے، حدیث کی بات بھی ہے، عبادت کی بات بھی ہے، عادت کی بات بھی ہے، ہر چیز موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتانے لگا ہوں، اسی وجہ کو، اسی سبب کو، اسی طرف کو، اسی راستے کو کہتے ہیں صحابہ، 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 صحابہ۔
خلاصہ نکلا، خلاصہ نکلا کلام کا، تقریر کا، واز کا، بیانے کا، بیان کا، بیانیے کا خلاصہ نکلا، اور خلاصہ میں ایک ہی لفظ آیا، اسے کہتے ہیں صحابہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، مکہ بناؤ، جوان بناؤ، صحابہ۔ جزاک اللہ۔ میں آخری بات قرآن کی دلیل دینے لگا ہوں۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، محمد الرسول اللہ۔ قرآن نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کون ہے محمد؟ اللہ کے کون ہے؟ نام حضور کا لیا، بات حضور کی رسالت کی، ہر ذہن چوگنا ہوا، ہر کان متوجہ ہوا، ہر آدمی اس طرف آیا، محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد حضور کی ختم نبوت کی بات ہوگی، حضور کی ولادت کی بات ہوگی، حضور کی رسالت کی بات ہوگی، حضور کی تعریف کی جائے گی، حضور کے فضائل بیان کیے جائیں گے، حضور کا حسن بیان کیا جائے گا۔ میں علماء سے توجہ چاہتا ہوں، میں ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کے 2 ہفتوں کی تقریر بنانا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضور کی تعریف بنتی ہے، فضائل بنتے ہیں، آپ کی سیرت کی بات بنتی ہے، یوں کہیے آپ کا تعارف بنتا ہے، لیکن نام حضور کا لیا، رسالت آپ کی ذکر کی، جب بات تعریف کی آئی، پہچان کی آئی، حضور کا ذکر چھوڑ دیا۔ فالذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی دائیں ہیں، بائیں ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں، جنگ میں، امن میں، مکہ میں، مدینہ میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں، غزوات میں، یرموک میں، سختی میں، نرمی میں، گرمی میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ فالذین معہ، کیا ہے وہ؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو نے دیکھتا ہے وہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے نشان ان کے سجدوں کے نشان ان کے پیشانیوں میں ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کی مثالیں تورات میں ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں، ان کے تذکرے تورات میں ہیں، ان کے تذکرے انجیل میں ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ کہا جاتا ہے تعریف تو بیان کرو، مدح تو بیان کرو، دفاع کی بات تو کرو، مگر اگلا جملہ مت کرو۔ میں نے کہا کیا نہ کرے؟ کہا چڑھائی نہ کرو، جواب نہ دو، دشمن کو برا نہ کہو۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، قرآن اٹھاؤ، بات رسول سے ذکر کی، محمد سے شروع کی، محمد سے شروع کر کے رسالت پہ آئے، بات رسالت پہ آئی، اگلے بات میں چاہیے ابو بکر نظر آتے ہیں، عمر نظر آتے ہیں، عثمان نظر آتے ہیں، علی نظر آتے ہیں، صحابہ نظر آتے ہیں۔ تعریف صحابہ کی شروع کر دی، بات صحابہ کی شروع کر دی، اوصاف صحابہ کی شروع کر دیے، کردار صحابہ کا شروع کر دیا، ان کی شکتی کو بیان کیا، ان کی نرمی کو بیان کیا، ان کے سجدوں کو بیان کیا، ان کے رکوع کو بیان کیا، ان کے قعود کو بیان کیا، رکوع اور سجود کی نشانیوں کو بیان کیا، ان کے فضل پر انہوں نے جو فضل دیا اس فضل کو بیان کیا، ان کی جو خوشنودی انہوں نے حاصل کی اس خوشنودی کا ذکر کیا، ان کی مثالیں تورات میں بتائی، زبور میں بتائی، انجیل میں بتائی، سابقہ کتابوں میں ان کے حوالے بتائے۔ سنو 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 میری بات، سابقہ کتابوں میں ان کے حوالے بتائے، قرآن میں ان کا حوالہ بتایا، رب کی زبان نے ان کی تعریف کی۔ تو کہتا ہے تو مدح صحابہ کر رہا ہے، تو دفاع صحابہ کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ نالا خدا نے خود کیا ہے، کبھی قرآن میں، کبھی تورات میں، کبھی زبور میں، کبھی انجیل میں، کبھی صحیفہ میں، کبھی کس میں، کبھی کس میں اللہ نے خود تعریف کی۔ محمد کریم کے ساتھ ملا کر صحابہ کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد کہا لیغیظ بہم الکفار، بات پوری کی پوری کر دی، تعریف بھی
بھی کر دی، اوصاف بھی بیان کر دیے۔ جو ان سے بغض رکھے ان کے بارے میں کہہ دیا ان سے بغض رکھنے والا سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان۔ مجھے کل مت کچھ کہنا، میں نے کسی دوست کو کل مت کچھ کہنا، میں نے کسی اور کی بات نہیں کی، میں نے قرآن کی بات کی ہے۔ سیرت رسول کی شروع ہوئی ہے۔ یہ تو شک کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو بات چھپی ہوئی رہی نہیں ہے۔ یہ اتنی روشن ہے جیسے سورج روشن ہے، یہ اتنی نمایاں ہے جیسے باہر نکلو گے چاند نمایاں ہے۔ یہ تو اتنی سمجھ ہے سب کو، جتنے اپنے ہاتھ کی سمجھ ہے، اپنے پیر کی سمجھ ہے، اپنے پاؤں کی سمجھ ہے، اپنے باپ کی سمجھ ہے، اپنی ماں کی سمجھ ہے، دوست کی سمجھ ہے، دشمن کی سمجھ ہے۔ اس سے زیادہ سمجھ ہے کہ صدیق کا منکر مسلمان۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اسے سمجھیے، اللہ کے بات شروع ہوئی ہے حضور کی رسالت سے، محمد رسول اللہ، بات شروع حضور کی رسالت سے، تفصیل آ گئی صحابہ کی۔ بولو یار بولو، تفصیل کس کی آ گئی؟ اس لیے کہ سیرت کے پہلو صحابہ ہیں، سیرت کی جھلک صحابہ ہیں، سیرت کردار صحابہ ہیں، گفتار صحابہ ہیں، نبی کا اخلاق صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے ساتھی صحابہ ہیں، نبی کے یار صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ ہیں۔ جنہوں نے نبی سے پڑھا وہ صحابہ ہیں، جن کو نبی نے پڑھایا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے سیکھا وہ صحابہ ہیں، جن کو سکھایا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ صحابہ ہیں، جن کو دکھایا وہ صحابہ ہیں، جو ساتھ چلے وہ صحابہ ہیں، جن کو ساتھ چلایا وہ صحابہ ہیں، جو قریب آئے وہ صحابہ ہیں، جن کو قریب بٹھایا وہ صحابہ ہیں، جو سسر بنے وہ صحابہ ہیں، جو سسر بنائے گئے وہ صحابہ ہیں، جو داماد بنے وہ صحابہ ہیں، جو تابعدار بنے وہ صحابہ ہیں، جو قرآن بنے وہ صحابہ ہیں، جو آیاتیں بنے وہ صحابہ ہیں، جو معیار بنے صحابہ ہیں، معمار بنے صحابہ ہیں، بنیاد بنے صحابہ ہیں، آغاز بنے صحابہ ہیں، اعزاز بنے صحابہ ہیں، اعجاز بنے صحابہ ہیں، مثل بنے صحابہ ہیں، جو پھیلے صحابہ ہیں، جو بڑے صحابہ ہیں، جو اٹھے صحابہ ہیں، جن نے بیت اللہ فتح کیا صحابہ ہیں، جنہوں نے بت گرائے صحابہ ہیں، جن نے مسجد نبوی بنائی صحابہ ہیں، جو مصلوں میں کھڑے ہوئے صحابہ ہیں، جو صفا میں کھڑے ہوئے صحابہ ہیں، جن نے تلوار چلائی صحابہ ہیں، جن نے تیر چلائے صحابہ ہیں، جنہوں نے نیزے چلائے صحابہ ہیں، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے صحابہ ہیں، جو مدینے سے آگے بڑھے صحابہ ہیں، جو بدر میں آئے صحابہ ہیں، جن کے لیے ہاتھ اٹھائے صحابہ ہیں، جن کے لیے دعا کی وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے بات کی وہ صحابہ ہیں، جن کی تعریف کی وہ صحابہ ہیں، جنہیں خوش کیا وہ صحابہ ہیں، جنہیں دوست کہا وہ صحابہ ہیں، جنہیں امتی کہا وہ صحابہ ہیں، جو پہلے لوگ تھے وہ صحابہ ہیں، جو قرآن کے مخاطب وہ صحابہ ہیں، جو قرآن کے پہلے قاری وہ صحابہ ہیں، جو قرآن کے پہلے حافظ وہ صحابہ ہیں، جو قرآن کی پہلی آیاتیں وہ صحابہ ہیں، جو قرآن کا مفہوم وہ صحابہ ہیں، جو قرآن کی تشریح وہ صحابہ ہیں، جو بخاری میں ہیں وہ صحابہ ہیں، جو مسلم میں ہیں وہ صحابہ ہیں، جو ابو داؤد میں ہیں وہ صحابہ ہیں، جو نسائی میں ہیں وہ صحابہ ہیں، جو ابن ماجہ میں ہیں وہ صحابہ ہیں، جو تاریخ میں ہیں وہ صحابہ ہیں، جو پہاڑوں پہ چڑھے وہ صحابہ ہیں، جو دریاؤں میں گئے وہ صحابہ ہیں، جو سمندروں میں چلے وہ صحابہ ہیں، جن نے قرآن اٹھایا وہ صحابہ ہیں، جن نے قرآن پھیلایا وہ صحابہ ہیں، جن نے دین پڑھایا وہ صحابہ ہیں، جو لے کر میدانوں میں نکلے وہ صحابہ ہیں، جن نے پہاڑ تراش کیے وہ صحابہ ہیں، جن نے علاقے فتح کیے وہ صحابہ ہیں، روم جنہوں نے لیا وہ صحابہ ہیں، قسطنطنیہ جن نے لیا وہ صحابہ ہیں، شام تک جو پہنچے وہ صحابہ ہیں، روم کے شکنجے جس نے اڑائے وہ صحابہ ہیں، فارس کی فتنے جس نے بجھائے وہ صحابہ ہیں، ایران کے آتش کدے جس نے بجھائے وہ صحابہ ہیں، افریقہ کے جنگلات پر جو آئے وہ صحابہ ہیں، جن کے گھوڑوں کو دریاؤں نے راستہ دیا وہ صحابہ ہیں، جو تورات میں چمکتے ہیں وہ صحابہ ہیں، جو زبور میں چمکتے ہیں وہ صحابہ ہیں، جو قرآن میں چمکتے ہیں وہ صحابہ ہیں، جو لبوں پہ آتے ہیں وہ صحابہ ہیں، جو ایمان کا حصہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو معمار و ایقان بنے وہ صحابہ ہیں، جو میرا مذہب
وہ صحابہ ہیں، جو میرا ایمان وہ صحابہ ہیں، جو میرا نظریہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو میری جان بنے وہ صحابہ ہیں، جو 1400 سالوں کے زمانوں میں چھاتے رہے وہ صحابہ ہیں، جو قندھار تک آئے وہ صحابہ ہیں، جو کابل تک آئے وہ صحابہ ہیں، جو پشاور تک آئے وہ صحابہ ہیں، جو سرکر تک آئے وہ صحابہ ہیں، جو روڑی تک آئے وہ صحابہ ہیں، جو پنجگور تک آئے وہ صحابہ ہیں، جو عالم میں پھیلتے چلے گئے وہ صحابہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ کہہ کر رسالت کے بعد جن کا تذکرہ کر کے دنیا کو بتایا، پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کون ہے؟ جواب دیتا ہوں صحابہ ہیں، صحابہ 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 صحابہ۔ مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ گلی گلی صحابہ کا تذکرہ کرو گے، صحابہ کا تذکرہ کرو گے۔ 23 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والی عظیم الشان کانفرنس شہداء اسلام استحکام پاکستان کے عنوان سے اپنے راستے اور سفر کا رخ اسلام آباد کی طرف کرو گے، دعوت دو گے، اپنے اپنے حلقے بناؤ گے، یونٹیں بناؤ گے، دیہاتوں میں کام کرو گے، قیادت کے شانہ بشانہ چلو گے، اپنے ماحول کو آگے بڑھاؤ گے، استحکام پاکستان کے لیے کام کرو گے، ریاست کے ساتھ کھڑے رہو گے، اداروں کا تعاون کرو گے، ملک کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو گے، چھوٹوں پر شفقت کرو گے، بڑوں کا احترام کرو گے، علماء کی عزت کرو گے، مساجد کو آباد کرو گے، مدارس کو آباد کرو گے۔ اگر آپ نے یہ عزم کر لیا پھر مجھے کہنے دو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا حسنہ قبول منظور فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، رحم کرم فضل فرما، عافیت ایمان سلامتی نصیب فرما، تمام شرور فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ دین پر چلنا آسان فرما، ان لوگوں نے جو تعاون کیا ان کے تعاون قبول فرما، یہاں جو لوگ ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ یہ حال جو لوگ دیتے ہیں ہمیشہ ہی، یا اللہ ان کے حال کو اچھا فرما، ان کے حال کو اچھا فرما، ان کے گھر کو روشن فرما۔ ہمارے دوست محنت کرتے ہیں بھائی نفیس سمیت جتنے ان کے دوست احباب، یا اللہ سب کی قربانیوں کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما۔ عوام الناس کے لیے کھانے کا انتظام ہے بھائی۔